بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت عباسیہ کا عروج و زوال 1600 عیسوی سے 1250-58 عیسوی تک قائم رہنے والی خلافت عباسیہ اسلامی تاریخ کی اہم حکومتوں میں سے ایک تھی۔ اس خلافت نے 17 خلفاء دیکھے۔ بلا شبہ تاریخ کی کتابیں خلافت عباسیہ کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں، لیکن تاریخ کا ایک سبق بھی ہے کہ تاریخ کو صرف فتوحات سے غرض ہوتی ہے۔ تاریخ جواز یا عذر ہے قبول نہیں کیا کرتی۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ مسلم امہ کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں، اور یوں 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے ساتھ ہی نہ صرف عباسی خلافت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، بلکہ مسلمانوں کا واس کے ساتھ ساتھ سقوط بغداد کا زخم بھی اپنے سینے پر سہنا پڑا۔ وہی بغداد جس کی بنیاد مستعصم باللہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نے 722 عیسوی میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے قصبے کے قریب رکھی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹا ساکسبہ چند اشروں میں دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم شہر بن گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے چپے چپے سے علم و فضل کے پیاسے جوک در جوک بغداد کا رخ کرنے لگے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 9ویں صدی میں بغداد وہ واحد شہر تھا جہاں کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ 775 سے لے کر 932 تک بغداد آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تصور تھا۔ اس شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ بغداد 10 لاکھ آبادی کا سنگ میل عبور کرنے والا دنیا کا پہلا شہر تھا۔ سقوط بغداد یا سقوط خلافت عباسیہ کے عوامل چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اس میں کوئی دو آراء نہیں کہ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کا 16 سالہ دور خلافت زیادہ تر عیش و عشرت، غفلت اور غیر ہوں ضروری سرگرمیوں میں گزرا۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ انہیں منگول یلغار کی کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، اور ان کا ایک بااعتماد وزیر ابن لال قلمی ان کے پہلو میں بیٹھ کر منگولوں سے خط و کتابت کرتا رہا، اور انہیں بغداد پر حملہ کی ترغیب دیتا رہا، اور خلیفہ وقت کو خبر تک نہ ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں نے 19 نومبر 1227 کو بغداد کے محاصرے کا ارادہ کیا، چنانچہ حملہ کرنے سے پہلے ہلاکو خاں نے خلیفہ مستعصم ہاشم 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 باللہ کو ایک خط لکھا، لوہے کے ڈھیلے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بھی موم بتی سمجھنا چھوڑ دو، بغداد کی دیواروں اور فصیلوں کو خود ہی گرا دو، اور اس کے ارد گرد کھودی خندقوں کو صاف کر کے حکومت چھوڑ کر ہتھیار ڈال دواور یاد رکھنا، اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو نہ تمہیں زمین میں چھپنے کی جگہ ملے گی اور نہ اسمان پر اگرچہ خلیفہ مستعصم باللہ میں اپنے پیشروؤں جیسے اوصاف تو نہ تھے، لیکن خلیفہ سمجھتے تھے کہ اس قدر وسیع و عریض مسلم امہ اسے تنہا کبھی نہ چھوڑے گی۔ چنانچہ اسی ضام میں اس نے ہلاکو خاں کو جواباً لکھا، نوجوان جنگجو، 4 دن کی چاندنی میں تم اپنے آپ کو کائنات کا مالک سمجھ بیٹھے ہو۔ کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ مشرق سے مغرب تک خدا کے ماننے والے اہل ایمان سبھی میری رعایا ہیں؟ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم انہی قدموں واپس ہو، لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خاں جو لگ بھگ 4 اشروں سے اپنے آبائی وطن منگول کو خیر بات کہہ کر 4000 میل کی مسافت طے کر کے نہ صرف فتوحات کے نئے ریکارڈ قائم کرتا آ رہا تھا، بلکہ اسے اپنی فوج پر پورا اعتماد بھی تھا۔ سونے پہ سہاگا اس کا بھائی منگو خاں ثابت ہوا، جس نے منگول سے تازہ دم دستے بغداد بھجوا دیے، بلکہ ان کے دیکھا دیکھی ارمینیا اور جارجیا سے بھی خاصی تعداد میں مسیحی فوجی ہلاکو خاں سے ان ملے جو دراصل مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا پرانا بدلہ چکانے کے لیے بے تاب تھے۔ یہ عنصر تو ایک طرف در حقیقت منگول فوج کو تکنیکی اعتبار سے بھی عباسی فوج پر کہیں زیادہ فوقیت حاصل تھی، جو اپنے وقت کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔ ہلاکو خاں کی فوج میں انجینئرز کا باقاعدہ ایک یونٹ تھا جو بارود کے استعمال کی مہارت رکھتا تھا۔ ہلاکو خاں کی فوج نے
जब मंजनीकों के जरिए अग के गोले दुश्मन की तरफ फेंकना शुरू किए तो अहल बगदाद इस अग से फैलने वाली तबाही से घबरा गए। उन्होंने उससे पहले इस तरह अग बरसती न देखी थी। आग बरसाती मंजनीकों ने जहां एक तरफ लाशों के ढेर लगाना शुरू कर दिए, वहीं खलीफा भी उस सूरतहाल से घबरा गए। उन्होंने हलाको खां को भारी तावान और अपनी सल्तनत में जमा के खुतबा में उसका नाम पढ़ने की शर्त की पेशकश कर डाली, लेकिन हलाको खां ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। आखिर 10 फरवरी 558 में 13 दिन के मुहासरे के बाद अब्बासी खलीफा को हलाको खां की फौजों के सामने शहर के दरवाजे खोलना पड़े। खलीफा मुस्तासम को हलाको खां की फौज ने गिरफ्तार करके चंद दिन कैद तन्हाई में भूखा प्यासा रखा, जबकि बाकी इशराफिया और राया के साथ हलाको खां ने वही सलूक किया जो हलाको खां का दादा चंगेज खां दुश्मनों के साथ करता रहा था। चंद दिन के बाद जब भूखे प्यासे खलीफा मुस्तासम को हलाको खां के सामने पेश किया गया तो थोड़ी ही देर बाद उसके सामने दस्तर खवा से ढक्का एक टरे लाया गया। कई दिन के भूखे खलीफा ने जब बेसाख्ता दस्तर ख्वान उठाया तो देखा कि खाने के बर्तन हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। हलाकू ने खलीफा को मुखातब करके कहा, खाओ। इस पर खलीफा बोला, ये हीरे भला मैं कैसे खाऊं? इस मुंह का पर हलाकू का तारीखी बयान था कि अगर तुम उन हीरों की जगह अपनी फौज के लिए तेर, तलवारें, बारूद बना लेते तो हम शायद बगदाद में कभी भी दाखिल ना हो सकते। खलीफा ने रंधी हुई आवाज से कहा, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। हलाकू ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए खलीफा की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो भी अल्लाह की मर्जी होगी। कहते हैं उसके बाद हलाकू ने खलीफा मुस्तासम को नमदों में लपेटकर उसके ऊपर तेज रफ्तार घोड़े दौड़ा दिए थे।